کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے گھر سے واپس لوٹتے ہیں کہ جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، حاجی جب حج کے آتا ہے تو وہ بھی ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن تک اس حاجی کی اپنے گھر میں مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ یا اللہ اس حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور یہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو اتنا بڑا اعزاز لے کر یہ واپس تو آتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ انسان جسے یہ مقام دیا گیا، جسے یہ مرتبہ دیا گیا، اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہماری حالت تو آج یہ ہو چکی ہے کہ عبادات کا ذوق اور رغبت بالکل ہی نہیں رہی ہے۔ چند منٹ مسجد میں آنا، مصلی پر بیٹھنا ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ دنیا کی لذتوں کے پیچھے آج ہم دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ جیسے مجنون ہوتا ہے نا پاگل آدمی، تو یوں پاگلوں کی طرح دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم دوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کسی کی تہجد کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو وہ سارا دن اپنی تہجد کی نماز کے فوت ہونے پر رویا کرتا تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ تہجد تو دور کی بات رہی، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر بھی ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ جماعت بھی دور کی بات رہی، ہم تو نمازوں کو نہ پڑھنے پر بھی دل کے اندر کوئی غم پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی عبادات کا شوق اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ نوافل اور تہجد تو دور کی بات رہی، جو فرض ہمارے ذمے ہیں ہم اس کو بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مصروفیت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم تہجد نہیں پڑھتے، سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے فجر میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ایک سوچ اور بھی تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تمہارا چہرہ بھی تو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کبھی یہ بھی تو دل کے اندر خیال آنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کا نافرمان اس قدر تو نہیں بن چکا کہ میرا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کی اللہ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہوتی ہے جن کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، کچھ لوگ میرے نافرمان ہیں، ان کے سرہانے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور انہیں تھپکیاں دلا دلا کر سلا دو، اس لیے کہ میں انہیں اپنے سامنے کھڑا ہونا دیکھنا پسند ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تھپکیاں دے کر سلا دو، کیوں؟ یہ میرے مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے پسندیدہ لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ وہ میرے سامنے اٹھیں گے، دعائیں مانگیں گے، میرے سامنے گڑگڑائیں گے،
میں ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دوں گا۔ جب یہ میرے پسندیدہ لوگوں کا وقت ہے تو وہ لوگ جو میرے پسند کے نہیں ہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، جاؤ انہیں سلا دو، اس لیے کہ ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔